اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء الدین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین. اما بعد 21ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور 10 پیغامات کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے اس پروگرام کے لیے. سورہ مبارکہ روم میں گفتگو جاری ہے اور اس کی 21ویں نمبر آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ خداوند متعال کی نشانیاں خود انسان کی خلقت میں موجود ہیں. اور پھر خداوند متعال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک الہی انسان، ایک قرآنی انسان کا گھر، اس کا گھرانہ مودت اور رحمت خداوند متعال کے سائے میں ہوتا ہے. گویا کہ ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تمہارا اپنا خانوادہ، تمہارا گھر، تمہاری زوجہ، تمہاری اولاد اور خود گھر کا ماحول اس قسم کا ہونا چاہیے کہ آپس میں محبت و مودت کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو رحمت خداوند متعال بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے. خداوند متعال نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. خداوند متعال کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کو بھی تمہارے ہی نفس سے بنایا، یعنی وہ تمہاری ہی جنس سے ہیں، یعنی وہ تمہاری طرح ہی رتبہ رکھنے والی ہیں، تمہاری طرح ہی چلنے پھرنے والی ہیں، تمہاری طرح ہی احساسات رکھنے والی ہیں. خداوند متعال نے ان کو تم میں سے ہی بنایا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ بنانے کی وجہ تمہارے نفوس سے من انفسکم، اس سے مراد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ وہ تمہارے لیے فقط جسمانی نہیں بلکہ روح کے سکون کا بھی باعث ہو. اگر ہم اس کے دقیق معنی میں گفتگو کریں، جو کہ اس مختصر گفتگو میں ممکن نہیں ہے، تو حقیقتاً خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ زوج زوجہ کے لیے باعث سکون ہے اور زوجہ زوج کے لیے باعث سکون ہے. یہ طرفینی مسئلہ ہے، دونوں کی طرف سے ہے. اور پھر خداوند متعال فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ جو مودت ہے، یہ جو دوستی ہے، یہ جو محبت ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے. اور رحمہ، اور پھر خداوند متعال کی طرف سے رحمت بھی ہے. تو گویا حضرت انسان کو الہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے گھر میں سکون کی دعا کرنی چاہیے، خود عمل کرنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو مودت بنائی گئی ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ظاہر ہوگی، گھر کا ماحول بھی بہترین ہوگا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون. اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں. نبی گرامی اسلام کہ اگر ہم دیکھیں، ان کے خاندان میں دیکھیں تو اس میں سب سے بہترین خانوادہ آپ کے داماد معظم اور آپ کی دختر مکرم کا ہے. نبی گرامی اسلام جب ازدواج جناب سیدہ کے بعد مولا امیر المومنین کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور مولا امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی کو کیسا پایا، تو مولا امیر المومنین اسی آیت کی بلند ترین تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے سیدہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے. خداوند متعال ہمیں خداوند متعال کی طرف سے مودت اور رحمت کا جو وعدہ ہے اور جو قرار دیا جا چکا ہے اسے کسب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوسرا پیغام، اس سے ملتی جلتی باتیں پہلے بھی گزریں. خداوند متعال نے مختلف مقامات پر والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور والدین کی اطاعت لازم ہے، واجب قرار دی گئی. اور پھر ماں باپ کے حالات کا بھی اولاد کو ہر صورت میں پتہ ہونا چاہیے، ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے.
مگر یہ کہ وہ کوئی کفر کی بات کریں، اطاعت خداوند متعال سے نکلنے کی بات کریں، وہاں پر والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان میں ارشاد ہوا 14 نمبر آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو سفارش کی ہے اس کے ماں اور باپ کی، ہم نے اسے وصیت کی ہے، سفارش کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس کی وجہ سب سے پہلے خداوند متعال نے یہ بتائی، حملتہ امہ وحنًا علی وحن، اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے اسے اٹھایا ہے، اور جب وہ حاملہ ہوئی تو پھر وحن علی وحن، وہ سست سے سست تر ہوتی چلی گئی، یعنی جیسے جیسے وقت گزرا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بدن میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کو سنبھالنے میں اسے انتہائی مشقت سے گزرنا پڑا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر صرف 9 ماہ نہیں تھے بلکہ اس کے بعد بھی 2 سال تک اس نے دودھ پلایا۔ وَفِصَالُهُ، فصال کا مطلب فاصلہ دینا، جدا کرنا، اور وہ جو جدا کرنا ہے وہ بھی 24 ماہ کے بعد ہے، 2 سال کے بعد ہے۔ تو پس پہلی ان کی اطاعت کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے انتہائی مشقت سے اٹھائے رکھا، اور اس کے بعد 2 سال تک اس نے تمہیں غذا اپنے سینے سے مہیا کی۔ تو پس خداوند متعال نے اس کے بعد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، یہ بھی وصیت فرمائی کہ دیکھو اتنا کچھ کرنے کے بعد میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ عبادت کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں سفارش اور وصیت کی بات آتی ہے تو والدین کی سفارش کی جاتی ہے، اور پھر ان کی زحمتوں کے نتیجے میں اللہ یہ فرما رہا ہے میرا شکر بھی ادا کرو، والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ اور پھر کہا کہ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یاد رکھو تم نے میری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ والدین کی اطاعت ان امور میں نہ کرو کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھ تک نہ پہنچ سکو، یعنی واجب الاطاعہ معاملات میں، الہی معاملات میں والدین کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ کفر کی طرف بلاتے ہیں تو وہاں پر اسلام نے ان معاملات میں والدین کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی عظمت والد و والدہ اور مقام والد و والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ حیین او میتین، کیا ہے ان لوگوں کو، کیا ہے اس شخص کو، ایک انسان کو کون سی چیز منع کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، چاہے وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، دونوں صورتوں میں یصلی عنہما، ان کی طرف سے نمازوں کو پڑھے، ویتصدق عنہما، ان کی طرف سے صدقہ دے، ویحج عنہما، ان کی طرف سے حج کرے، حج کا ثواب انہیں ہدیہ کرے، ویصوم عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھے، فیکون الذی صنع لہما ولہ مثل ذالک، اور ان کے لیے جو بھی عبادت کر سکتا ہے وہ ان کے لیے بھی کرے، اپنے لیے بھی کرے اور ان کے لیے بھی کرے۔ تو جب یہ ایسا کرے گا تو انہیں بھی ثواب ملے گا اور اس کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف والدین کو ثواب ملے گا بلکہ عامل کو بھی ثواب ملے گا۔ فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اجر بھی ملے گا، اسے حصہ دار بھی ہوگا ثواب میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ خداوند متعال اس کی اس نیکی اور صلہ رحمی کے بدلے میں اسے خیر کثیر عطا کرے گا۔ تو پس یہاں پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک قرآنی انسان ہمیشہ والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تیسرا پیغام قرآن مجید نے سورہ مبارکہ لقمان کی 18ویں آیت میں دیا کہ انسان کے لیے یہ شائستہ نہیں ہے کہ وہ متکبر ہو،
بلکہ الہی انسان معاشرے میں ہمیشہ حکیمانہ انداز سے زندگی گزارتا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر کی وجہ سے اپنے چہرے کو لوگوں سے پھیر نہ لو، متکبرانہ انداز اختیار نہ کرو۔ یہ بھی ایک تکبر کا انداز ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھنا، اسے اہمیت نہ دینا کسی محفل میں یا چلتے ہوئے یا کسی بھی مقام پر۔ خداوند متعال اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ زمین پر بھی اکڑ کے ساتھ نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، خداوند متعال کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ انسان کو خیالی پلاؤ بناتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے متواضعانہ اور خاشعانہ زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، اگر کسی شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا، تو آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، وہ اچھے افعال کو انجام دے؟ ہم چاہتے ہیں اچھے خوبصورت کپڑے پہنیں، ہم معاشرے میں ممتاز نظر آئیں، ہم اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ تو نبی گرامی اسلام نے ان کی بات سن کر فرمایا فقال ان اللہ جمیل یحب الجمال، اے لوگو یاد رکھو اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورتی اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطْرُ الْحَقِّ، لیکن یاد رکھو تکبر کرنا جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا ہے۔ وَغَمْسُ النَّاسِ، اور لوگوں کو حقیر خیال کرنا ہے۔ اچھے کپڑے ضرور پہنو، لیکن اگر کسی نے اچھے کپڑے نہیں پہنے اسے حقیر شمار نہ کرو۔ اچھی گفتگو ضرور کرو، لیکن اگر کوئی شخص اچھی گفتگو نہیں کر سکتا، بولنے میں اسے دقت پیش آتی ہے تو اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی برابر بھی تکبر ہے تو رسول اللہ کی زبان صادق کہہ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چوتھا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، اس میں خداوند متعال نے ہماری رہنمائی کی کہ حکیم و دانا اور دانشمند شخص وہ ہے جو زندگی میں میانہ روی کو اختیار کرے، نہ افراط کے راستے پر ہو نہ تفریط کے راستے پر ہو۔ مومن کی روش یہی ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی، الہی انسان کی زندگی اعتدال کے راستے پر ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا وقصد فی مشیک، راستہ چلنے میں میانہ روی کو اختیار کرو۔ سورہ مبارک لقمان کی 19ویں آیت کا ایک حصہ، یعنی حتیٰ چلنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ بطور مثال بھی گویا کہ ذکر کیا گیا کہ ہر مرحلے میں حضرت انسان کو معتدالانہ زندگی گزارنی ہے، افراط سے بھی پرہیز کرنا ہے، تفریط سے بھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما اہلک الناس العجلہ، عجلت تیز رفتاری انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَثَبَّتُوا لَمْ يَهْلِكُوا أَحَدٌ، اگر لوگ اپنے آپ کو عجلت سے بچائیں تو پھر کوئی بھی چیز انہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر میانہ روی کو اختیار کریں تو وہ ہلاک نہیں ہوتے، اس دنیا سے منتقل ضرور ہوں گے، لیکن ان کے اعتدال کی مثالیں
لوگوں کے درمیان معروف رہیں گی، وہ لوگوں کے لیے رہنما زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ قرار پائیں گے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ ایک الہی انسان ہمیشہ حکیمانہ انداز کے ساتھ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، حکیمانہ انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برخورد کرتا ہے، گفتار کرتا ہے، اس کی رفتار، اس کا ملنا جلنا معتدل ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 15 کہ جس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس میں خداوند متعال نے سجدے کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور اللہ کے برابر خشوع و خضوع کی اہمیت کو بھی بیان کیا، اور کہا کہ حقیقت کے سامنے کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، حق کے سامنے انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ صاحبان ایمان کے لیے کہا گیا کہ جب بھی انہیں تذکر ہوتا ہے، جب بھی انہیں یاد خدا ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی یاد جب بھی آئے تو انسان کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دینا چاہیے، خضوع و خشوع کا اظہار کرنا چاہیے۔ الہی انسان کی یہ شان ہے۔ عبداللہ بن حلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی فقر مالی کی درخواست کی کہ میں غریب ہوں، مجھے بڑی مشکلات ہیں گھر میں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا علیک بالدعاء وانت ساجد، تمہیں چاہیے کہ دعا کرو، اور جب دعا کرو تو تمہیں حالت سجدہ میں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ ساجد، جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی حالت ہے جب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حالت سجدہ میں اللہ سے راز و نیاز کرو، اللہ تمہارے اس فقر و تنگ دستی کو ضرور دور کرے گا۔ بس یہاں پر ہمیں یہ درس ملا کہ ایک الہی انسان ذکر خدا کے موقع پر بھی سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے مشکل پیش آ جائے، اس نے اللہ سے راز و نیاز کرنا ہو، تو اس راز و نیاز کی سب سے اعلیٰ ترین کیفیت بھی یہ ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یہاں پر ایک واقعہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی گرامی اسلام کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ موجود تھے اور اپنے گھر کی تعمیر، اپنے حجرے کی تعمیر میں آپ مشغول تھے۔ مر بالنبی رجل وهو يعالج بعض حجراته، نبی گرامی اسلام اپنے کمروں میں سے ایک کمرے کو درست کر رہے تھے، ایک شخص گزرا، اس نے اللہ کے رسول سے کہا الا اکفیکا، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے لیے کافی ہوں، یعنی اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں اس کام میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو مدد کر سکتے ہو۔ فلما فارغا، اس نے مدد کی۔ جب فارغ ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اس سے پوچھا حاجتک، یہ جو تم نے میری مدد کی ہے تو تم کیا چاہتے ہو، تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا الجنہ، اے اللہ کے حبیب میری حاجت بہشت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول کچھ دیر خاموش ہو گئے، روایت کے الفاظ ہیں فَأَطْرَقَ رسول اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ ثم قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے جنت کی خواہش کرنا۔ فلما ولا، جب وہ واپس گیا تو قال لہو یا عبداللہ اعنا بطول السجود، اے اللہ کے بندے اگر ہماری مدد اور معاونت کرنی ہے تو لمبے سجدوں کے ذریعے سے ہماری مدد کرو۔ یعنی اللہ کے رسول گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، بنانا، توڑنا، گرانا، تعمیر کرنا، یہ بھی اچھی چیز ہے، اس میں بھی مدد ہونی چاہیے، لیکن بزرگ لوگ جو ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو سب سے بڑی ہستی ہے کائنات کی مخلوقات میں اللہ کے رسول، وہ فرما رہے ہیں اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو لمبے سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے قرب کا سب سے شارٹ کٹ راستہ حالت سجدہ میں اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے۔ چھٹا پیغام، یہاں پر پھر ایک مرتبہ قرآن مجید نے نماز شب کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو شب زندہ دار ہیں، رات کو وہ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں،
ان کے لیے بہت سے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ سورہ مبارک مومنون کی 16ویں آیت میں اس کا ایک حصہ، اس میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ جب سوتے ہیں تو ان کے پہلو جلدی اٹھ پڑتے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے بستر استراحت سے ہمیشہ چپکے نہیں رہتے، بلکہ وہ بستر استراحت سے اٹھ جاتے ہیں، ان کے پہلو جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں ان کے بستروں سے، یدعون ربہم، اور پھر وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمعا، خوف کے لیے بھی، خوف کی وجہ سے بھی، اور طمعا اور امید کی بنیاد پر بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلی بات یہ ہے نماز شب پڑھتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، مالی رزق ہے مال خرچ کرتے ہیں، علمی رزق ہے تو جاہلوں کو علم پہنچاتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے ان کی بہت بڑی عظمت کو یہاں پر بیان کیا، اور پھر آگے چلتے ہوئے اگلی ہی آیت میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انفاق اور نماز شب کے پڑھنے کے نتیجے میں جو ان کے لیے انعامات ہیں اور جن کی وجہ سے وہ خوشحال اور شادمان ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی بھی نہیں جانتا کہ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، ان کے لیے وہ جو مخفی اللہ کی طرف سے انعامات ہیں جو ان کے نفس کی شادمانی کا، ان کے روح کی شادمانی کا باعث بنیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ جزا ہے جو ان کے عمل کے نتیجے میں ہے۔ انفاق کرنے والوں کے لیے، نماز شب پڑھنے والوں کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انزلت فی امیر المؤمنین و اتباعہ من شیعتنا ینامون فی اول اللیل، یہ اس آیت کے مصداق امیر المؤمنین ہیں، اور ہماری اتباع اور امیر المؤمنین کی اتباع کرنے والے ہمارے شیعہ اس آیہ مجیدہ کے شان نزول کا مورد وہ ہیں جو ہمیں چاہنے والے ہیں۔ پھر ان کی خصوصیات بتائیں، ینامون فی اول اللیل، وہ دن کے رات کے اول میں سو جاتے ہیں، فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللیل، جب رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصے گزر جاتے ہیں، او ماشاء اللہ، یا جب ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ممکن ہے کوئی 2 ثلث نہ سوتا ہو، جلدی اٹھ جاتا ہو، فَزِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں اپنے رب کی طرف، راغبینہ، رغبت کرتے ہوئے، مانوس ہو کر اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، طامعینہ، راغبینہ رغبت کرتے ہوئے، راہبینہ، اللہ کے عذاب کے خوف سے اللہ کی طرف چلتے ہیں کہ اس عذاب سے بچ جائیں، طامعینہ، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، طمع بھی ہوتا ہے، وہ اس امید کے تحت اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، فیما عندہ، اس چیز کی بدولت کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی جو وہ معرفت رکھتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ملے گا، جو ان کی بلندی کا باعث ہوگا، فذکرہم اللہ عز وجل فی کتابہ لنبیہ، خداوند متعال نے کتاب میں اپنے نبی کو انہی لوگوں کے متعلق خبر دی ہے، وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ، اور ان کو بھی یہ بتایا ہے جو ایسے لوگوں کو عطا کیا جائے گا، وَأَنَّهُ أَسْكَنَهُمْ فِي جَوَارِحِهِ، جوارح، خبر دی ہے کہ یہ لوگ میرے جوار میں ہوں گے، وَأَدْخَلَهُمْ جَنَّتَهُ، اور ہم انہیں ان کی جنت میں داخل کریں گے، وَآمَنَ خَوْفَهُمْ، وہ خوف سے امن میں ہوں گے، انہیں قیامت والے دن، حساب و کتاب کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، وَآمَنَ رَوْعَتَهُمْ، اور اس موقع پر وہ کسی بھی قسم کی
خوف کی بجائے ہر قسم کے امن اور امان میں اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ تو پس امام کے فرمان کے بقول اس کے مطابق اس آیت کے مصداق حقیقی شیعان علی ہیں، اور شیعان علی کی شان یہ ہے، حد اقل شان یہ ہے کہ نماز شب بھی پڑھتا ہو، صلاۃ اللیل بھی پڑھتا ہو، اور انفاق بھی کرتا ہو۔ خداوند متعال ہمیں مولا امیر المؤمنین کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ساتواں درس، قرآن مجید نے ساتواں جو ہمیں پیغام دیا وہ یہ دیا کہ تمہارے خاندان کی انتہائی اہمیت ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خاندان میں انہی لوگوں کو داخل کر سکتے ہو جنہیں اللہ نے داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ اسلام کے آنے سے پہلے عادت تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بھی خاندان میں داخل کر لیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس روش کی مخالفت کی کہ منہ بولا بیٹا نہ تو محرم بن سکتا ہے مگر یہ کہ وہ رضاعت کے ذریعے سے بھائی بن جائے، اور نہ ہی وہ میراث میں شریک ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ جائیداد میں شریک ہو سکتا ہے، نہ وہ محرم ہے اور نہ ہی وہ شریک ہے ورثاء کے ساتھ ورثہ میں۔ لہذا فرمایا کہ اپنے خاندان کو حفظ کرو، باہر والے لوگ خاندان میں داخل نہ ہونے پائیں۔ باہر والے لوگوں سے مراد وہی غیر محرم لوگ جن کا تعلق نسبی اور سببی نہیں ہے، وہ داخل نہ ہونے پائیں۔ لبالغ بیٹا ہے تو وہ لبالغ بیٹا ہی ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ آپ کی بیٹیوں کا محرم نہیں ہوا، آپ کی زوجہ کا محرم نہیں ہوا۔ اگر بچی لے کر پالی ہے تو وہ پالنے والے کی محرم نہیں بن سکتی، مگر یہ کہ محرمیت کے دوسرے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ان سے استفادہ کیا جائے۔ لہذا سورہ مبارک احزاب کی چوتھی آیت میں ارشاد ہوا، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہہم، یہ جو تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو داخل کر لیتے ہو اپنے بیٹوں میں، یہ باطل ہے، یہ تمہارے منہ کی نکلی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا کسی بھی قسم کا شخص جسے فقط بیٹا بنا لیا جائے وہ بیٹا نہیں بن سکتا۔ لہٰذا خاندان کی حفاظت کی انتہائی تاکید قرآن مجید نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی نامعلوم حتیٰ لوگ ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھی کسی کی نسبت نہیں لگائی جاتی تھی۔ خداوند متعال ہمیں اپنے خاندانوں کی حفاظت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ آٹھواں پیغام قرآن مجید نے دیا، اور یہ پیغامات پہلے بھی گزر چکے، کہ دشمن کے مقابلے میں مومن کو انتہائی محکم اور مستحکم ہونا چاہیے۔ سورہ مبارک احزاب کی 19ویں آیت میں ارشاد ہوا، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کے اسلام کے لیے مختلف قسم کی دلیلیں گھڑی ہیں۔ ہاں اسلام ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو خوف کی حالت میں ہوں، رسول اللہ کی سربراہی اور وجود مقدس کے باوجود قرآن مجید انہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا، جو رسول اللہ کی بات نہ مانے، جو رسول اللہ کے کہے ہوئے پر عمل نہ کریں، اور اکثر اوقات انہیں قرآن مجید نے منافق کے لقب سے یاد کیا ہے، منافق کہہ کر پکارا ہے۔ یہاں پر بھی 19ویں آیت میں سورہ مبارک احزاب میں منافقین کا ہی تذکرہ ہے، اور قرآن مجید کی زبان میں منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہوا، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اے میرے حبیب جب آتش جنگ گرم ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خوف کی کیفیت جب آتی ہے، جنگ گرم ہوتی ہے تو یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، وَيَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ حالت خوف میں ان کو دیکھیں گے اور وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو گھما رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، اور کوئی راہ فرار تلاش کر رہے ہوں گے اس خوف کی وجہ سے۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، اور محسوس یہ ہوگا جیسے ان کے اوپر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے
کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ مستحکم رہنا ایک الہی انسان کی نشانی ہے۔ اگر دشمن آتا ہے اور تم رسول اللہ کی فوج میں بھی شامل ہو لیکن خوف کا شکار ہو جاتے ہو تو قرآن مجید اسے شجاعت سے نہیں بلکہ منافقت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر موقع پر دشمن کے مقابلے میں شجاعت سے رہنا ہے۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں ثمرۃ الشجاع الغیرہ، شجاعت کا ثمرہ اور پھل یہ ہوتا ہے کہ انسان غیرت مند شمار ہوتا ہے۔ بہادر شخص کو ہمیشہ غیرت مند کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا علی قدر الحمیہ تکون الشجاعہ، کسی شخص کی حمیت کے مطابق ہی اس کی شجاعت ہوتی ہے۔ ہم صدر اسلام میں چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، جنگ بدر کا واقعہ بھی تازہ ہی گزرا ہے، تو وہ بہت سی چیزیں ہمیں یاد کرواتا ہے، اور اس کے بعد جنگ احد کا واقعہ ہے جو ہمیں بہت سے لوگوں کی شجاعت حقیقی اور مصنوعی کے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 9واں پیغام، قرآن مجید نے کہا صاحب ایمان اور الہی انسان وہی ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے۔ 21ویں آیت میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں بہترین اسوہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر تم نے کسی ماڈل کے تحت زندگی گزارنی ہے تو وہ نمونہ اور وہ رہنما شخصیت رسول اللہ کی ذات کی صورت میں تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کون لوگ رسول اللہ کو اپنا اسوہ بناتے ہیں، لمن کان یرجو اللہ، جو شخص اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتا ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کی جو اتباع کرتا ہے وہ اللہ سے ملاقات پر بھی یقین رکھتا ہے، قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے اجتناب کرتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اللہ سے ملاقات سے بھی فرار ہو رہا ہے، قیامت والے دن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر فرمایا رسول اللہ کی اطاعت تو انہی لوگوں کی شان ہے جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی اسوہ حسنہ پر نہیں چلتا تو وہ یاد خدا سے بھی غافل ہے۔ گویا کہ اس آیہ مجیدہ نے پوری ترسیم کر دی ایک مومن کے بارے میں، اور ایک حقیقی اطاعت گزار اور اطاعت کرنے والے شخص کے بارے میں۔ پھر نبی گرامی اسلام سے نقل ہوا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ نبی گرامی اسلام ایک مرتبہ موجود نہیں تھے اور مولا امیر المؤمنین کے لیے غذا لائی گئی۔ مولا امیر المؤمنین نے غذا کو تناول نہیں کیا جب تک کہ رسول اللہ موجود نہ تھے۔ تو مولا امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ غذا کیوں نہیں تناول فرمائی؟ تو مولا امیر المؤمنین چونکہ مطیع محض تھے رسول گرامی اسلام کے، آپ نے فرمایا انی ذکرت ان رسول اللہ لم یأکلہ فکرہت اکلہ، میرے سامنے جب غذا آئی تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے رسول نے ابھی غذا نہیں کھائی، تو اللہ کے رسول جب تک غذا نہ کھا لیں تو میں کراہت کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کا مطیع بھی کہلاؤں اور پھر ان کے غذا کھانے سے پہلے غذا کھا لوں، حتیٰ کہ اس حد تک اطاعت فرما ہے امیر المؤمنین کی ذات بابرکات۔ اور پھر یہی حق بنتا ہے کہ اسی شخصیت کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں ان ھذا وصی و خلیفتی و وارثی من بعدی و الی آخرہ۔ 10واں پیغام سورہ مبارک احزاب میں الہی انسان انتہائی محکم اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے سچے لوگ ہیں، رجل ہیں، بہادر ہیں، مرد ہیں، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، شجاع ہیں۔ گویا کہ مومنین میں بھی بہت سے طبقات ہیں،
تو مومنین میں سے کچھ ایسے بہادر ہیں ما عہد اللہ علیہ، جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، ان میں سے کچھ لوگ اس وعدے کی سچائی کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب شہادت کا موقع ملتا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت ان کے ارادے میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ آپ نے دیکھا انہی چند سالوں میں بہت سے ایسے مومن تھے، بہت سے ایسے اللہ سے سچا وعدہ کرنے والے تھے جو اپنے گھروں سے نکلے ارض اسلامی، زمین اسلامی کے دفاع کے لیے، اور انہوں نے انسانیت کے قاتلوں اور انسانیت کے دشمنوں کا ناک رگڑ کے رکھ دیا۔ اور اگر کسی منافقین کے ٹولے نے یہود و نصارہ کی قیادت میں اگر کسی مومن و مومنین کو نقصان بھی پہنچایا تو مومنین کے ثبات قدمی میں کسی بھی قسم کی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ خداوند متعال شہداء کو بلندیوں سے بلندیاں عطا فرمائے، مزید ان کو بلندی عطا فرمائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ان لا یفروا ابدا، کہ وہ کبھی بھی میدان سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ بھاگے یا رسول اللہ کے فرمان کے باوجود وہ لشکر کے ساتھ جانے کی سے بہانہ بازی کرتے رہے، تو وہ لوگ ان صادقین میں سے نہیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا اے اجلہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا وقت شہادت آ گیا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ وَهُوَ حَمْزَةُ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طالب، امام معصوم فرماتے ہیں وہ حمزہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور دوسرے صادق الرجل ابھی انتظار میں تھے، اجلہ، کہ ان کی وقت شہادت ان کا کب آتا ہے، یعنی علیہ، یعنی دوسری شخصیت جو انتظار میں ہے وہ علی امیر المؤمنین کی تھی اس موقع پر جب اس آیت کا نزول ہوا۔ خداوند متعال ہمیں دشمن کے مقابلے میں اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچا کرے۔